بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ اس کی ذات بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہی ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے اور وہی سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے اور وہی حاجت روا ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کے اسماء الحسنی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی کے بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات بچوں کی شادی کی ہو اور مال و دولت کی کمی کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ ہو پا رہا ہو تو دل پر بوجھ اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے مدد لینا نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی بیٹی یا بیٹے کی شادی صرف اس لیے رکی ہوئی ہو کہ مال و دولت کی کمی ہے تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارک یا وہاب اور یا رزاق کا وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ لڑکی یا لڑکے کے والدہ یا والد کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 40 دن تک مسلسل 3125 مرتبہ یہ دو نام پڑھیں۔ ان اسماء کو پڑھنے کے بعد ہر روز 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مالی مشکلات کے حل کے لیے دعا کی جائے۔ یہ عمل کم از کم 3 مرتبہ کیا جائے، یعنی 40 دن مکمل ہونے کے بعد بھی اگر ضرورت ہو تو یہ عمل دوبارہ 2 مرتبہ اور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مال کے حصول کے اسباب پیدا فرمائے گا اور شادی کے معاملات بخوبی طے پائیں گے۔ یا وہاب اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بغیر کسی غرض اور بغیر کسی بدلے کے اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ وہ عطا کرنے میں بے حد فراغ دل ہے، اس کی عطائیں بے حد و حساب ہیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کو رزق عطا کرتی ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر مخلوق کا رزق مقرر ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار کے ذریعے نہ صرف گناہوں کی بخشش ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگو، قبول ہوگی۔ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا اور اپنی ضرورت پیش کرنا بہت زیادہ قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی کو پسند فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مؤثر ہے جو مالی تنگی کا شکار ہیں اور جن کے بچوں کی شادی مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف مال و دولت کے دروازے کھولتا ہے بلکہ شادی کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ پورے یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالی مشکلات دور فرمائے گا اور شادی کے لیے وسائل فراہم کر دے گا۔ چند احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ انتہائی اخلاص اور توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ دوران وظیفہ طہارت اور وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں کہ وہی ہر مشکل کا حل ہے۔ اپنے دل کو ہر قسم کی بدگمانی اور شک سے پاک رکھیں۔ سجدے میں جا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کے بچوں کی شادی کے معاملات کو آسان فرمائے۔ آمین۔